میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتا ہے، جب مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں پہلی عظیم فتح نصیب ہوئی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ میں کئی طرح کی اذیتیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا۔ مکہ میں ظلم و تعدی کا ایسا بازار گرم تھا کہ وہاں شاید ہی کوئی ایسی گلی یا کوچہ بچا ہو جہاں کسی نہ کسی مسلمان کو مشرکوں نے خون سے نہ نہلا دیا ہو۔ مکہ کے در و دیوار یہ ظلم و ستم کی داستان دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر لرزا اٹھے تھے، اور ان تمام مظالم کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، حضور اے میرے محبوب صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے گزشتہ انبیاء اور ان کے مصاحبوں پر ڈھائے جانے والے ظلم جو تھے وہ صحابہ کے سامنے بیان کرتے اور ان کا تذکرہ فرماتے۔ جب اہل مکہ کی زیادتیاں برداشت سے بڑھ گئی اور حد سے تجاوز کر گئی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے مسلمانوں کو اپنے گھروں کو خیر آباد کہنا پڑا، اپنے وطن مکہ کو خیر آباد کہنا پڑا، اور ایک ایک کر کے مسلمان روانہ ہوئے ہجرت کے لیے یثرب کی طرف۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس کا نام پڑ گیا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم اب اختصاراً کیا بولتے ہیں؟ مدینہ بولتے ہیں۔ تو کفار مکہ کی تمام تر سختیوں کے باوجود اور کوششوں کے باوجود مسلمان بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب وہاں مدینہ میں یہ دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوگی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہی اس لیے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے تمام کے تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ لگے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قانون رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی طرف سے اتمام حجت کیے جانے کے بعد اگر کوئی قوم کفر پہ اڑی رہتی ہے بحیثیت مجموعی، تو ان کے اوپر عذاب الہی آتا ہے، عذاب اتصال۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ آنے والا عذاب اگرچہ مختلف شکلوں میں آیا مختلف قوموں کے اوپر، کہیں تو انہیں ان کے علاقوں کے اندر سیلاب بھیج کر اسی میں غرق کر دیا گیا، جیسا کہ عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، اور کہیں پہ کوئی آندھی اور تیز طوفان کی شکل میں، جیسا کہ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک حسومہ مسلسل آندھی تیز اور طوفان، جس کے نتیجے میں عم عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، عادی جو تھے یہ ہلاک کر دیے گئے، قوم عاد کو اس کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ کہیں پہ زلزلہ بھیجا گیا، اس کے نتیجے میں قوم ہلاک ہوئی، اور کہیں پہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آل فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے محلات سے نکالا، ان کے گھروں سے نکالا اور لا کے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ جو قریش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آیا ہے یہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے اور بنو اسماعیل میں سے تھے، اور اتمام حجت قائم کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود، زیادتیوں کے باوجود کہ آل یاسر کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، اس کے باوجود ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو پیش کیا ہے، تو اتمام حجت قائم ہو چکی۔ اب گویا کہ قریشی جو تھے وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہر چکے تھے، لیکن قریش پہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے یہ بالقسط آیا ہے، قسطوں میں۔ اس کی پہلی قسط ہے جو 17 رمضان 2 ہجری میں
غزوہ بدر کی صورت میں عذاب الہی آیا ہے حقیقت میں قریش کے اوپر۔ بالکل اسی طرح ان کو مکہ سے نکالا گیا، چونکہ مکہ تو کیا ہے، دار الحرم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، وہاں پہ جو داخل ہو گیا وہ تو امن میں آ جاتا ہے۔ تو جس طرح آل فرعون کو ان کے محلات سے نکال کے لا کے سمندر میں غرق کر دیا گیا، اسی طرح یہ قریش مکہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ سے دار الحرم سے نکالا، اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی ان کو وصول کرنی پڑی 17 رمضان 2 ہجری میں، کہ 70 ان کے سردار قتل کر دیے گئے، اور معجزانہ طور پہ قتل ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آئے، اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، کہ ایک طرف دیکھیے 313، اور 313 میں سے بھی صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، اور پوری طرح جنگی سامان کے ساتھ اور اسلحہ کے ساتھ پوری طرح وہ لیس ہوا ہے کیل کانٹے کے ساتھ، اس طرح میدان بدر میں آئے ہیں۔ تو تقریباً تمام بڑے بڑے سردار جو تھے ان کے وہ 70 قتل کر دیے گئے، 70 قیدی ہوئے ہیں، اور ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ان میں سے زخمی ہوئے ہوں گے۔ تو یہ عذاب الہی کی پہلی قسط ہے جو وصول ہوئی ہے، 17 رمضان المبارک کو قریش کو وصول کرنی پڑی۔ اور عذاب الہی کی آخری قسط سن 9 ہجری میں، کہ جب مشرکین عرب کو چیلنج دے دیا گیا کہ اب تمہارے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، اس کے اندر اندر ایمان لے آؤ، وگرنہ یہ ہے کہ تہس نہس کر دیے جاؤ گے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور یہ انتہائی توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج دیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ ایمان لے آؤ۔ تو اس کا ذکر آیا ہے سورۃ التوبہ میں، اور غزوہ بدر کا ذکر ہوا ہے تفصیل کے ساتھ سورۃ انفال میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بلا شبہ یقیناً جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس، اور 1000 کے لشکر کو شکست دینے چلے ہیں۔ تو سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے، کیونکہ سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا پس منظر جو ہے اس کے لیے غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ دین کے غلبے کا جو فرض منصبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا تھا، کن کن مراحل سے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکمیل فرمائی۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلا مرحلہ وہ مکہ میں مکمل ہو چکا، 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اور وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تمہیں سولیوں پر چڑھا دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اس ظلم کے باوجود اور زیادتیوں کے باوجود پھر آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی کھڑکی کھول دی مسلمانوں کے لیے، اور اب مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں پہنچ چکے ہیں، اور جانصاروں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب تیار ہو چکی ہے، ہر طرح کے حالات سے گزر چکے ہیں، آزمائشیں برداشت کر چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے ایمان کے اوپر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش کو نہیں، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں سے اقدام ہو، اسی لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت جو تھی وہ فرض کر دی گئی تھی، ہجرت کو فرض کر دیا گیا تھا، اور یہ ہجرت کوئی بھاگ جانے کا نام نہیں، کوئی بھاگ کے جان بچانے کا نام نہیں، کوئی فرار کا نام نہیں، اگرچہ مغربی مورخین نے تو اسی نام سے اس کو یاد کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہجرت تو یہ ہے کہ اگر ایک کام کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ موضوع نہیں، تو اس کے متبادل کو ایسی بیس مل جائے کہ جہاں سے اپنا آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے اس کو لانچ کیا جائے، تو یہ ہے در حقیقت ہجرت۔ اور یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 6 ماہ لیے ہیں، آپ بھی نئے نئے آئے ہیں مدینہ میں، اور مہاجرین کی جماعت بھی نئے نئے آئے ہیں مدینہ میں، تو آتے ہی پہلے تو 6 ماہ میں حضور نے مسجد نبوی تعمیر کر لی، اب وہیں دارالعلوم بھی ہے، وہیں پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، اور دوسرا یہ کیا حضور نے کہ ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔
اور تیسرا بڑا قدم حضور نے یہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو یہود کے قبائل آباد سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے جو ہوا ہے 622 اس لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ. حضور جب مدینہ میں آئے تو یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے مدینہ میں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے مدینہ کے اوپر تو یہودی اور مسلمان مل کے مدینے کا دفاع کریں گے. اور یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، اور اس میں 53 دفعات شامل تھی، جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو آتے ان یہودیوں سے اپنی قیادت کو تسلیم کروایا، جو کئی برسوں سے، کئی ہزار سال سے یثرب کے اوپر حکومت کرنے والے تھے یہودی. تو اس میں یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان اور یہودی مل کے مدینے کا دفاع کریں گے. بس اس کے لیے 6 ماہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 7ویں مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کرنا شروع کر دیے. قریش مکہ کے مشرکین مکہ کے جو تجارت کے قافلے جاتے تھے شام میں، وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے، اور بدر تھا مدینہ کے قریب تک. ادھر کچھ تجارتی قافلے جاتے ہیں یمن میں تو وہ طائف سے ہو کر جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. اب 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا نخلا، اور یہ نخلا جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ہے. اب وہاں پہ مشرکین عرب سے کچھ جھگڑا ہوا، مکہ کا ایک مشرک مارا گیا، ایک کو مسلمانوں نے قیدی کیا، اور کچھ سامان بھی جس کو مال غنیمت سمجھ کے شاید صحابہ جو ہے وہ مدینے میں لے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑائی کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے رہو، کہ ہمیں قریش مکہ کی نقل و حرکت سے آگاہ رکھو. لیکن یہ ہے کہ ارادہ تھا یا نہیں، مشرکین عرب کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے شام کی طرف جا رہا تھا، تو حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مل کے اس قافلے کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے. اور اب یہ ہے کہ جب وہ قافلہ شام سے واپس آنے لگا، 50,000 دینار کا جو ہے ساز و سامان اس قافلے میں موجود تھا. تو اب انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب کہیں نہ کہیں پھر محمد اور اس کے ساتھی ہمارا راستہ روکیں گے، ہمیں لوٹیں گے، ہمارے اوپر حملہ کریں گے. تو ابو سفیان نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ اپنا راستہ تبدیل کیا، وہ جو شام سے بدر کو ہو کے انہوں نے جانا تھا مکہ میں، اپنا راستہ تبدیل کر کے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف نکل گئے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک تیز گھڑ سوار کو آگے دوڑایا کہ جاؤ مکہ میں جا کے خبر دو کہ تمہارے قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے محمد کے ساتھ ہیں، ان کو لوٹنے والے، اور خطرہ ہے کہ مدد بھیجو. اب ادھر مکہ میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئی. ایک تو وہ نخلا سے روتے پیٹتے مشرک کہ ہم مارے گئے، ہمارا بندہ ایک جو ہے محمد کے ساتھیوں نے مار دیا، ہمارا سامان بھی لوٹ لیا، ایک کو قیدی بنا لیا گیا ہے. اور دوسری طرف یہ ابو سفیان کا جو ہے بھیجا ہوا پیغامبر پہنچ گیا کہ بھاگو بھاگو بھاگو، محمد تمہارا قافلہ لوٹنے والا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور خطرہ ہے، اور مدد کے لیے پہنچو. اب وہاں مکہ میں یہ بیک وقت دونوں چیزیں تو گہرام مچ گئے. اب وہاں مکہ میں جو ابو جہل وہ تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، اس نے خوب شور مچایا اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا ابو جہل نے. اور پھر وہاں پہ 1000 کا لشکر تیار کیا گیا، 900 اونٹ فراہم کیے گئے، 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا، اور 600 زینت. اب یہ پورے جنگی سامان کے ساتھ 1000 لوگ ہیں اور اسلحے اس کے ساتھ لیس ہو کر اب یہ وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف. اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے پہلے تو یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم اس قافلے کا تعاقب کریں گے. پہلے جنگ وغیرہ کا گمان نہیں تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ارادہ ظاہر کیا آپ نے کہ جس طرح پہلے ہم نے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کیا تو وہ تیزی سے نکل گئے ہیں، تو اب ان کی واپسی کا وقت آ گیا ہے، تو اب پھر اس کا تعاقب کریں گے. اور یہی وجہ ہے یہ پہلی مشاورت مدینہ میں ہوئی، تو پھر صحابہ وہاں سے نکلے ہیں، اور جس سے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی نیزہ آیا ہے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، مسلمان جو ہے وہاں سے نکل آئے. اب جب پہنچے ہیں مقام صفرا کے اوپر، وہاں پہ وحی آ گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
اور جب اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ کر رہے تھے تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک اللہ تمہیں دے دیں گے، ایک کے اوپر تمہاری فتح کی گارنٹی ہے، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنوب یعنی مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شمال یعنی شام کی طرف سے ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے اوپر تمہاری فتح کی گارنٹی ہے، ایک پہ تمہاری فتح پکی ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے اور ان کے ساتھ مشاورت کیجئے۔ اور اب وہاں پہ مدینہ سے نکل کے مقام صفرا کے اوپر ہوئی ہے یہ دوسری مشاورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی حضور اب ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہاں پہ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بھی مہاجرین صحابہ میں سے تھے، وہ الفاظ بولے کہ جن کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی۔ انہوں نے کہا حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، وہ جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرو، لڑائی کرو، إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں حضور ہم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کی آگے پیچھے دائیں بائیں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ نکلیے جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مشورہ چاہا تو انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حضور آپ نے مہاجر کی رائے کو جانا تو اب انصاریوں کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، تو فرمایا والذی بعثک بالحق، اے حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچ دے کے بھیجا ہے کہ آپ ہمیں لے کے اگر سمندروں میں بھی کودنا چاہیں تو ہم کود جائیں گے۔ ہم تو جنگجو لوگ ہیں، یہ جنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہاں میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ثابت قدمی دکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے جنگ کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چلو اور خوشی سے چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو ابھی بھی ان کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کون کافر جو ہے کس جگہ پہ قتل ہوگا، کس کی لاش کہاں پڑی ہوگی، مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے، اور میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گئے، کیونکہ بدر مدینے سے قریب ہے، مکہ سے دور تر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے۔ میدان بدر جو ہے یہ وہی سالی علاقہ جہاں سے کافروں کا گزر ہوتا ہے، اور یہ اپنی چوڑائی اور اونچائی میں 5.5 میل ہے، اور میدان بدر چاروں طرف سے پہاڑوں اور ٹیلوں سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے مقام پہ پہنچے تو صحابہ کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، جتنی تعداد اصحاب طالوت کی تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ مل کے نہر پار کی تھی، اتنی تعداد تھی صحابہ کی، چھوٹے بڑے ملا کے سب کی تعداد تھی 313۔ 60 سے اوپر تھے مہاجرین میں سے اور 240 سے اوپر تھے انصار میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ اب وہاں پہ میدان بدر میں مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سپہ سالار کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ 2 آدمی ان کے پانی بھر رہے تھے، تو یہ صحابہ کرام ان کو پکڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے۔ ان سے جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو وادی کے آخر میں ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہیں مشرکین عرب۔ حضور نے پوچھا کتنے ہیں؟ کہا بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا تعداد بتاؤ۔ کہا کہ ہم تو پانی کے لیے معمور ہیں، ہمیں تعداد کا علم نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ ہر روز کتنے اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہو؟ کہا 9 اونٹ یا 10 اونٹ۔ تو حضور نے اندازہ لگایا اور بالکل صحیح اندازہ لگایا، فرمایا کہ میرے صحابہ پھر 900 سے 1000 تک ہے مشرکین عرب کی تعداد جس میدان بدر میں پہنچ چکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون کون سردار آئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ولید وغیرہ وغیرہ بہت سارے مشرکین عرب کا نام لیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے خیمے سے اترے میدان بدر میں، خیمہ لگایا بدر میں جہاں اونچی جگہ جہاں سے پورا میدان بدر نظر آتا تھا، تو حضور نیچے اترے اور ان لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جا رہے تھے
انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں پہ مرے گا، یہ جگہ فلاں مشرک کی قتل گاہ بنے گی، یہاں پہ فلاں کا سر پڑا ہوگا، یہاں پہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ اور پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف بندی کروائی۔ تیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کروایا اور ابو بکر کو لے کے حضور حجرے میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں۔ سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم آتی ما وعدتنی اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، لا تعبد فی الارض، تو کبھی اس روح زمین کے اوپر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ جو چادر تھی حضور کے کندھوں پہ وہ زمین پہ گر گئی، میں نے اٹھائی وہ چادر اور حضور کا ہاتھ تھاما، حضور بس کر دیجئے۔ آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر کو، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے۔ یہ دیکھیے جبریل امین اپنے گھوڑے کی لغام کو تھامے ہوئے، علیہ ادات الحرب، اور وہ گھوڑا جو ہے وہ جنگی سامان سے لیس ہوا ہے۔ الگ بات ہے کہ 8 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے، اور یہاں پہ جبریل امین اترے ہیں جنگی سامان لے کر، اور صرف جبریل امین نہیں آئے بلکہ فرمایا اذ یعیدکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کیجئے اس وقت کو جب تم اللہ سبحانہ و تعالی کو پکار رہے تھے اور اس نے تمہاری پکار کو سنا۔ انی مبدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ 1000 فرشتہ لگاتار میدان بدر میں نازل ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے خیمے سے نکل رہے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ، اور حضور فرما رہے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَّ، ان قریب یہ مشرک شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے یہاں سے۔ اب دیکھیے 17 رمضان المبارک 2 ہجری، ایک طرف اہل توحید اور ایمان والے اور دوسری طرف وہ ہے جو ایمان کی دولت سے محروم اور بت پرست ہیں، کہ 13 سال تک مکہ میں ظلم برداشت کرنے والے آج ظالموں سے ٹکرانے چلے ہیں۔ آج آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آ گیا، آج تلوار کے سامنے سر کٹانے کا نہیں، تلوار کے وار کو روکنے کا وقت آ گیا۔ اور یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے مشرکین عرب کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے جو لگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مہجا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح غزوہ بدر کے یہ پہلے شہید ہے۔ مشرکوں کی طرف سے اسود بن عبد الاسود، اس کو بڑا مان تھا اپنے اوپر، بڑا جنگجو سمجھنے والا، اپنے آپ کو آگے بڑھا اور اس نے للکارا مسلمانوں کو، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ اس وقت کا طریقہ یہی تھا کہ صفیں بنتی اور جنگ سے پہلے بہادر لوگ سامنے آتے، ان کے درمیان مارکا ہوتا، پھر عام جنگ شروع ہوتی۔ اسود بن عبد الاسود نے للکارا مسلمانوں کو، اور ادھر سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، پہلا ہی وار کیا اور اس ظالم کا کام تمام کر دیا، اور اس طرح پہلا کافر جو ہے اس کو جہنم رسید کر دیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب پھر ان کی طرف سے 3 مشرک نکلے، ولید، اسی طرح عتبہ اور شیبہ، اور ان کے مقابلے میں 3 انصاری سامنے آئے۔ اب جب انہوں نے پوچھا کون ہے، کہا کہ 3 انصاری۔ کہا نہیں، واپس چلے جاؤ، محمد ہمارے قوم کے لوگوں کو بھیجو، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو، ہم جن سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، نکلو ان کے مقابلے میں۔ اب وہ خوش ہوئے، یہ ہوئی نا بات، یہ ہیں ہمارے ہم پلہ لوگ۔ لیکن عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں ہی مارے گئے۔ جنگ کے شروع میں ہی کفار کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا کہ ان کے 4 جو جنگجو اور بہادر اور جن کو مان تھا اپنی طاقت کے اوپر، وہ جنگ کی ابتدا میں ہی مارے گئے، چاروں کے چاروں۔ اب پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی جو ہے وہ بھری کنکریوں کی،
اور کفار کی طرف پھینکی، اور حضور نے فرمایا شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جب کیا اس انداز میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے حضور مٹھی بھر کے پھینکی تھی نا، تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مشرکین عرب کا جو ان کی قیادت کرنے والا اور اس لشکر کا سپہ سالار ابو جہل، مکہ میں بڑا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا اس نے، اس ظالم نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو جس طرح فرعون کو اس کے محلات سے نکال کے لا کے سمندر میں غرق کر دیا گیا، ایسے ہی اس ابو جہل کو، اس فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکالا اور لا کے بدر کے کنویں میں اس کو غرق کر دیا گیا۔ آج اس کی موت کا وقت آ گیا، بڑا دنیا پہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا، اور پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار بھی اس نے کیا، 1000 کا لشکر بھی یہی لے کے آیا میدان بدر میں، اور پورے غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور میدان بدر میں چکر کاٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابو جہل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سپہ سالار تھا تو ظاہر ہے پوری حفاظت کے اندر رکھا گیا تھا اس کو۔ لیکن 2 انصاری صحابی، 2 مسلمان بچوں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کروا دیا۔ 2 انصاری صحابی اس کی تلاش میں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں طرف دائیں اور بائیں 2 جوان کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا بھتیجو تم نے اسے کیا کہنا ہے، ظاہر ہے وہ تو بڑی حفاظت میں اور سپہ سالار ہے تو حفاظت میں رکھا گیا۔ تو فرمانے لگے سنا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ آج اس کو قتل کر کے جہنم رسید کریں گے، یا یہ ہے کہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو یہ جذبہ دیکھا تو فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف، میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے نا ابو جہل اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میدان بدر میں اچانک اس ابو جہل کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ کچھ سانسیں باقی ہیں، تو ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا اللہ کے دشمن، آج تجھے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ذلیل و رسوا کر دیا، مسلمانوں کے خلاف پوری زندگی تو نے مخالفتیں کی اور دشمنی کی ہے اور ظلم کیا ہے، اور اس کی گردن کو کاٹ لیا۔ اور ادھر وہ دونوں بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کے دوسرا بولا نہیں اللہ کے رسول، اس نے تو پہلا وار کیا، گھوڑے سے میں نے گرایا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو حضور نے جب دیکھا دونوں کی تلواروں سے خون بہ رہا ہے تو آپ وسلم فرماتے ہیں آپ دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا۔ اور ادھر سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لا کے ابو جہل کی گردن حضور کے قدموں میں پیش کر دی۔ اس موقع پہ حضور نے فرمایا تھا فرعون هذه الامہ، یہ ہے میری امت کا فرعون۔ تو اس طرح صرف ابو جہل نہیں، 70 بڑے بڑے نامور سردار ان کے قتل کر دیے گئے، اور قریشیوں کا غرور جو تھا اس جنگ کے ذریعے نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے خاک میں ملا کے رکھ دی۔ مسلمانوں کے بھی 14 شہید ہوئے جن کو عزت و احترام کے ساتھ میدان بدر میں ہی مدفون کر دیا گیا، اور ان کے جو 70 قتل ہوئے ان کو میدان بدر کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر اس وقت ان سے مخاطب ہو کر فرمایا 13 سال تک دعوت دیتا رہا نہیں سنی۔ حضور نے فرمایا آج یہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گڑھے والو بتاؤ کیا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا پایا ہے تم نے؟ اور بلا شبہ مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ یہ غالب کرے اس دین کو تمام کے تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار لگے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں رہے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول اہل بدر جو ہیں، بدر والے جو ہیں، ان کو آپ صحابہ اکرام میں سے کیسا سمجھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من افضل المسلمین، بلا شبہ بدر والے تمام مسلمانوں سے افضل۔ تو جبریل کہنے لگے
وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، حضور یہی معاملہ فرشتوں کا ہے. جس طرح بدر والے صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اسی طرح وہ ملائکہ جو بدر میں اترے ہیں مسلمانوں کی نصرت کے لیے، وہ ملائکہ اور فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اطلع اللہ علیہ البدر، بدر والوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب بدر والوں جو چاہے عمل کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں، معاف کر چکا ہوں. اللہم اجعلنا من التائبین ہم بإحسان. وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.